والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. معزز حاضرین، یہ ہفتہ واری سلوک و تصوف، اصلاح و تربیت، احسان و اخلاق، تزکیہ و تصفیہ پر مشتمل اسباق کا ایک سلسلہ ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ مختصر سی بات اس موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا خیال آیا۔ ہمارے بزرگوں نے جو بہت ہی عجیب باتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ لکھی ہے کہ سالک کی جو ابتدا ہوتی ہے وہی سالک کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ بہت ہی عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک آغاز کی جگہ ہوتی ہے، ایک نہایت ہوتی ہے، لیکن سلسلے کے بزرگوں نے عجیب بات یہ کہی ہے کہ ایک سالک کے لیے اس کا جو مقام ابتدا ہے وہی اس کا مقام انتہا بھی ہے۔ لیکن یہ عام طور پر بات سمجھ میں آتی نہیں لوگوں کو۔ وہ سمجھ میں آنے کے لیے تھوڑی سی کھڑکی کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ نظر آ گیا تو آ جاتا۔ ہم سب کے پیدا کیے جانے سے پہلے ہم لوگ کیا تھے؟ اتنا تو معلوم ہے نا کہ معلوم تھے۔ ہم سب کے پیدا کیے جانے سے پہلے ہم لوگ کیا تھے؟ معلوم ہے نا کیا تھے؟ معلوم تھے۔ معلوم بولے تو اللہ کے علم میں تھے۔ اللہ علیم ہے، جاننے والے ہیں، اور جو چیزیں ان کی علم میں ہیں وہ معلومات ہیں۔ تو ہم سب کے سب پیدا کیے جانے سے پہلے کیا تھے؟ معلوم تھے۔ معلوم ہوا یا ابھی بھی نہیں معلوم ہوا؟ ہم سب معلوم تھے، یہ معلوم ہوا۔
اب معلوم تھے تو اس میں کیا تھی؟ حیات تھی، ارادہ تھا، علم تھا، قدرت تھی، سماعت، بصارت، کلام یہ تھا، جسم تھا، خارجی وجود تھا، کچھ بھی نہیں تھا نا۔ معلوم میں آپ اپنی سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ اپنے ذہن میں سوچ لیجئے، ایک مکان سوچ لیجئے۔ تو وہ جو مکان ہے آپ نے جسے سوچا ہے وہ آپ کا معلوم ہے، پوری صورت کے ساتھ میں ہے، وہ دیواریں ہیں، اینٹیں ہیں اس میں، حقیقتاً خالی صورت ہے نا اس کی۔ دروازے، کھڑکیاں، پنکھے، بلب، پورے تصور کے ساتھ میں ہے مکان، مگر تصور میں وہ صرف صورت ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اب اس صورت کو آپ کو باہر ظاہر کرنا ہے، اس صورت کو، مکان کی جو آپ کے ذہن میں ہے، اس کو باہر ظاہر کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے آپ کو ایک زمین چاہیے، پھر دیواروں کے اٹھانے کے لیے اینٹ پتھر چاہیے، پھر دروازے کھڑکیوں کے لیے لکڑی چاہیے، پھر ستونوں اور چھت کے واسطے لوہا سیمنٹ چاہیے، پھر اس کے کلر کرنے کے لیے مختلف قسم کے رنگ چاہیے، پھر اس میں روشنی کے لیے بلب چاہیے، پھر اس میں ہوا کے لیے پنکھا چاہیے، یہ سب کچھ چاہیے۔ آپ کے تصور میں جو مکان ہے وہ مکان کو باہر ظاہر کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑ رہا ہے وہ سب آپ کی جانب سے ہے۔ تصور میں ہے سو مکان کا کچھ بھی ہے، کچھ تو بھی۔ زمین آپ نے دی، اینٹ پتھر آپ نے فراہم کیے، کھڑکیاں دروازے آپ نے مہیا کیے، لوہا سیمنٹ آپ نے مہیا کی، کلر رنگ سب آپ کا ہے۔ تصور میں ہے سو مکان کا کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ہم اللہ کے علم میں تھے، اللہ نے ہم کو باہر ظاہر کرنے کے واسطے جسم دیا، جان دی، دیواریں، کھڑکیاں، دروازے بنائے، ہے نا؟ جسم میں دیواریں ہے نہیں ہیں؟ کھڑکیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ دروازہ بھی ہے، لائٹ وائٹ بھی ہے نہیں ہے؟ لائٹ نہیں ہے، دو بلباں ہے نا سب کے پاس۔ پنکھا نہیں ہے ہوا کھینچنے پھینکنے کے واسطے، نہیں ہے، پھیپڑا بولتے اسے، نہیں ہے، سب ہے نا۔
اب اسے چلنا پھرنا ہے تو اس میں جان چاہیے، اس میں دیکھنا ہے تو بینائی چاہیے، اس میں سننا ہے تو سنوائی چاہیے، اس کو بولنا ہے تو گویائی چاہیے، اس کو چلنا ہے تو طاقت چاہیے، اس کو پکڑنا ہے تو قوت گرفت چاہیے، اس کو سوچنا ہے تو قوت فکریہ چاہیے، اس کو سمجھنا ہے تو قوت عقلیہ چاہیے۔ یہ سب کا سب وہ معلوم میں تھے، وہ معلوم کو مخلوق بنانے کے واسطے اللہ رب العزت یہ سب چیزیں اپنے کرم سے دیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، میرا مجھ میں کیا ہے تیرے سوا، سب ان کا دیا ہوا ہے، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں۔ ہمارے شیخ الشیخ سلسلے کے بزرگ نے فرمایا، میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا۔ مگر اب تک اپنے کو سمجھ میں آیا نہیں، پہلا سبق ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے بھئی ہماری ابتدا کیا ہے؟ ان تمام خوبیوں، کمالات، اچھائیوں، فضیلتوں، صفات عالیہ، یہ صفات حسنہ، یہ صفات کمالیہ، ان تمام چیزوں سے عاری اور خالی ہونا، یہ ہماری ابتدا تھی۔ اب ہمارے بڑے یوں کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھیجنے سے پہلے پروردگار عالم نے یہ سب چیزیں دیں، اس کے ساتھ ساتھ وہاں اختیار بھی نہیں تھا۔ جب ہم اللہ کے علم میں تھے ہمارے پاس اختیار نہیں تھا۔ یہ سب چیزیں دینے کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹرا مزید چیز اختیار بھی دی، یہ سب چیزیں بھی دیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اختیار بھی دیا۔ اس اختیار میں اختیار دیا۔ اختیار میں اختیار کا کیا مطلب؟ کر سکنے کی طاقت یہ دی، اور کر سکنے کو صحیح رخ پر استعمال کرنا اس کا بھی اختیار دیا، غلط رخ پر استعمال کرنا اس کا بھی اختیار دیا۔ اختیار دیا، اختیار میں اختیار دیا۔ نہیں آیا سمجھ میں؟ اچھا سمجھو بات کو۔ اور یہ جو سارا امتحان ہے نا، سارے احکام، سارا امتحان، سارا دین، سارا مذہب، ساری کتاب و سنت کا مقصود مطلوب کیا ہے؟ یہ اختیار جو دیا گیا ہے، اس اختیار کے دو حصوں میں سے یہ صحیح حصے کو اختیار کرے، دوسرے حصے کو اختیار نہ کرے، بس اس کا امتحان ہے۔ مگر بہت سارے نئے بچوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا ابھی۔ بھئی دیکھنے کی طاقت کون دی ہے؟ اللہ دی۔ اب دیکھنے کا اختیار دینے کے بعد میں یہ دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا بول کے حکم دیا۔ یہ نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا، جو ذرا اچھا ہے، جدھر نظر زیادہ اٹھتی وہ بتا رہا ہوں۔ یہ نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا بول کے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ یہ مت دیکھو، یہ دیکھو۔ دیکھنے کا اختیار ہے، اور اختیار میں پھر یہ اختیار ہے کہ ادھر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، نہیں دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، نہیں دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا۔
اختیار دیا، اختیار میں پھر کیا دیا؟ کچھ کر سکنے کی طاقت دی، اس کر سکنے کو صحیح رخ پر استعمال کرنا، اس کی بھی قوت دی، اس کو غلط رخ پر استعمال کرنا، اس کی بھی قوت دی۔ اب امتحان پورا کیا ہے؟ دین کا خلاصہ کیا ہے؟ احکام و قرآن و سنت کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ مت دیکھو، یہ دیکھو، بس اتنا کام کر لیا تو پاس ہو گئے، سمجھو۔ آیا سمجھ میں؟ بولنے کو آسانی سے سمجھ میں آیا ہوں گا، بتانے کو دو ہی چیزیں دکھ رہے ہوں گے۔ تمام منع کی ہوئی چیزیں یہ ہیں، تمام حکم کی ہوئی چیزیں یہ ہیں، تمام چیزیں جن سے روکا گیا ہے وہ یہ ہیں، اور تمام چیزیں جس کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ اختیار دونوں کا ہے، جس سے روکا گیا ہے اس کو کرنا چاہے تو کر سکتے، جس کو کرنے کو کہا گیا ہے کرنا چاہے تو کر بھی سکتے، نہیں کرنا چاہے تو نہیں بھی کر سکتے۔ سب چیزیں انہوں نے دی، اس کے ساتھ ساتھ اختیار دیا۔ اس اختیار میں اختیار جو دیا گیا ہے اس کا ہے امتحان۔ ایک ہی سوال جواب ہے، سمجھو آپ پورا جی۔ ایک سوال جواب ہضم کوئی کر لیا تو اس سے بڑا مضبوط معدے والا کوئی بھی نہیں ہوں گا۔ دیکھو اس کو ایک بات ہضم ہو گئی تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ سب سے مضبوط معدے والا شخص ہے۔ یہ ایک موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی آج کل لوگوں کو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تمام دین دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کے احکام کو بجا لانا آدھا دین، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جانا آدھا دین، یہ دونوں ملا کے پورا دین۔ ہم لوگ حدیث شریف کا سبق پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ وہ پڑھتے پڑھتے حدیث میں آیا پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو پاکی آدھا ایمان ہے بولے تو بھائی ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تحقیق کرنا چاہیے کیا مطلب ہے آخر اس کا۔ وہ مسلم شریف کی ایک مشہور شرح ہے فتح الملہم، صحیح مسلم کی شرح ہے فتح الملہم۔ اس میں دیکھیں پہلے صفحے بڑے بڑے، اصل عبارت بھی باریک، حاشیے تو بہت ہی باریک رہتے کوئی بات، اور وہ بھی پورے عربی میں۔ اب دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے ہیں اور سے کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی چیزیں اللہ پاک نے منع کی ہیں وہ سب کے سب گندی ہیں، اور جتنی چیزیں اللہ پاک نے کرنے کو فرمایا ہے وہ سب کے سب اچھی ہیں۔ تب گندی چیزوں سے پاک ہو جانا آدھا ایمان ہے، اچھی چیزوں سے آراستہ ہو جانا آدھا ایمان ہے۔ دیکھو قرآن شریف میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، پیغمبر علیہ السلام کیا کرتے ہیں، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ تب جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک گئے آدھا ایمان ہے، اور جتنی چیزوں کو کرنے کو کہا ہے اس کو کر لیا تو آدھا ایمان ہے۔ اپنے کو دیکھ لینے کا ہے کہ کوسا آدھا، ادھر کا آدھا ہے ادھر کا آدھا ہے، یا ادھر کا پاؤ ہے ادھر کا پاؤ ہے، یا ادھر کا بھی کچھ بھی نہیں ہے ادھر کا بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ کیسا ہے ذرا اپنا حساب کتاب دیکھ لینا چاہیے، اس واسطے کہ ایک دن آ رہا ہے جس دن حساب کتاب ہوگا۔
حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب لیے جانے سے پہلے یہی دیکھ لو حساب کتاب. کبھی کبھی سناتے رہتا ہوں، ذرا لوگ اس سے محظوظ بھی ہوتے ہیں، اس لیے سناتا ہوں. پہلے زمانے میں تو بچے دیکھے نہیں ہوں گے، پہلے لال بساں پھرتے تھے، گاڑیاں نہیں تھے، ٹیکسیاں نہیں، گاڑیاں نہیں، اسکوٹر آنے یہ نہیں، انہیں خالی ایک لال بس پھرتی رہتی تھی. تو اب ہر قسم کے کنڈکٹر رہتے ہیں. سونے والے کنڈکٹروں کو تو رکھتے ہی نہیں. کئی کو بولے تو سونے والا کنڈکٹر رہا تو کس کا بھی ٹکٹ نہیں کٹتا کہتے. ایک جگہ لطیفہ پڑھا میں، کنڈکٹر کے اور ڈرائیور کے سونے میں کیا فرق ہے. کنڈکٹر کے اور ڈرائیور کے سونے میں کیا فرق ہے، نیند میں کیا فرق ہے. تو جواب دینے والا جواب دیا، کنڈکٹر سو گیا تو کسی کا بھی ٹکٹ نہیں کٹتا، اور اگر ڈاکٹر سو گیا سب کا ٹکٹ کٹ جاتا ہے. تو اس زمانے میں کیا کرتے تھے، وہ کسی کو ٹکٹ دے دیا، کسی کو نہیں دیا، بٹھا پیسے لے لیے، بٹھا دیا. قریب میں اتر جانا ہے نا، 2 کلومیٹر پہ اتر جائیں گے، 4 کلومیٹر پہ، 10 کلومیٹر پہ اتر جائیں گے، اس سے پیسے لے لیتے تھے، ٹکٹ نہیں دیتے تھے. گورنمنٹ کو معلوم ہو گیا. جب معلوم ہوا تو ان لوگوں نے جگہ جگہ پر جانچنے کے لیے ٹی ٹیوں کو کھڑا کر دیا. اس زمانے میں ہم لوگ ان کو ماموں بولتے تھے. وہ لوگ بھی موڑوں کی جگہوں پہ، جھاڑیوں میں ایک جگہ کہیں چھپ کے ٹھہرے ہوئے رہتے تھے، بس آتے ہی ایک دم سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. نتیجے میں ڈرائیور کو روک دینا پڑتا تھا. فوراً سے دروازہ کھولا اور فوراً ٹکٹ ماسٹر کے ہاتھ میں سے وہ ٹکٹ کا بستہ لے لیا اور اس کی وہ شیٹ لے لی جو بھی پیسنجرز جا رہے ہیں ان کی. وہ لینے کے بعد اس میں دیکھ لیتا کتنے پیسنجر چڑھے ہیں، کتنے ٹکٹ پھٹے ہیں. پھر اس کے بعد گاڑی کا جائزہ لیتا. معلوم ہوتا ہے کہ صاحب مثلاً 25 ٹکٹ کٹے ہیں مگر آدمی 30 بیٹھے ہوئے. تو ایسی صورت پہ اس کو پکڑتے تھے، اس پر جرمانہ لگاتے تھے. تو ایک طرف جانے والا بس والا تو پھنس جاتا تھا، لیکن دوسری طرف سے آنے والی جو بس ہوتی تھی، اب یہ یہاں پکڑا گیا تھا، اس کے بعد میں جو کچھ رپورٹ لکھنی تھی لکھ کے پھر آگے بڑھا دیے. اب یہ بس آگے بڑھی تو دوسری سم سے آنے والی جو بس تھی، وہ بس ہوتی، آپس میں ان لوگوں کے تعلقات رہتے تھے. تو وہ ڈرائیور جو ہے کچھ بھی بولتا نہیں تھا، بس ادھر سے ایسا پاس ہو رہی یا ادھر سے بس جا رہی، ڈرائیور اس کو کچھ بولتا نہیں تھا، خالی اپنا دایاں ہاتھ باہر نکال کے ایسا کر دیتا تھا. میرے کو دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، ایسا کرتے ہی فوراً ڈرائیور بولتا تھا، کیا آگے ماموں جان کھڑے. فوراً ہی کنڈکٹر بولتا تھا ذرا بازو روکو ذرا، فوراً اس کو وہاں رکوا دیتا تھا. ہر ایک کو دیکھ لیتا تھا پیسنجر کتنے ہیں، ٹکٹ کتنے ہیں، آپ نے ٹکٹ لیا نہیں لیا، آپ نے ٹکٹ لیا نہیں لیا. پورا حساب کتاب دیکھ کے، وہ پوری شیٹ بھر دے کے مکمل اطمینان سے، پھر جب ٹی ٹی سامنے آتا تو اطمینان سے گاڑی روکی جاتی ہے، اور یہ صاحب بھی بہت اطمینان سے دروازہ کھول کے نیچے اترتے، وہ ٹکٹ کا تھیلا بھی دے دیتے اور شیٹ بھی دے دیتے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتا تھا. کوئی فکر نہیں تھی اس کو، کئی کو حساب لیے جانے سے پہلے حساب دیکھ لیا تھا.
اب کئی کو پریشانی نہیں ہے اس کو، اس لیے نہیں ہے کہ اس کا حساب لیے جانے سے پہلے اس نے اپنا حساب خود دیکھ لیا۔ قربان ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب لیے جانے سے پہلے تم خود اپنا حساب دیکھ لو۔ اللہ جل شانہ نے یہ سب چیزیں دیں، اور عجیب بات ہے کہ سمجھانے کے لیے اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو اپنے حکم کے تابع بنا کر انسان کے سامنے بطور نمونہ اور مثال کے رکھا۔ پوری کائنات مسلمان ہے، معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے؟ آج قرآن شریف کی آیت ہی سنا دیتا ہوں۔ دیکھو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، کہیں قرآن شریف میں نہیں ہے یہ آیت تو ذرا بول دینا کوئی حافظ صاحب۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے آگے جھکی ہوئی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں، سب کے سب اسلام لائی ہوئی، پوری کائنات مسلم ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز کو اپنی عبادت کا طریقہ بھی معلوم ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرنا بھی معلوم ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ سب قرآن شریف میں ہے، اگر ہم لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا نا قرآن شریف، کتاب ہدایت کو ہم لوگوں نے جو اتاری گئی تھی انسانوں، زندہ انسانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی رہبری کے واسطے، کسی اور کے لیے ہی اپن لوگ اٹھا کے رکھ دیے، بس پڑھتے ہی نہیں ہے قرآن شریف کو زندگی میں۔ اب یہ ساری چیزیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، درخت، پہاڑ، دریا، سمندر، ستارے، سیارے، پوری کائنات اللہ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی، انسانوں کے سامنے اللہ نے یہ کائنات رکھی۔ ایک بزرگ کے پاس میں ایک غیر آدمی رہتا تھا، دونوں کا دوستی تھی۔ صبح کے وقت میں یہ لوگ نماز ادا مسلمان نماز ادا کرتا اور سورج کی پرستش کرتے رہتا تھا، مگر کچھ بولے نہیں، دوستانہ یارانہ قائم رہا۔ لیکن ایک دن اسے خود بخود بات سمجھ میں آئی کہ میں جس کی پرستش کر رہا ہوں اس کے نکلنے کا ٹائم مقرر ہے، ڈوبنے کا ٹائم مقرر ہے، اور اتنی پابندی کرتا ذرہ برابر بھی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر کوئی حکمراں ہے، انہیں حکمراں نہیں ہے۔ اس کو سمجھ میں آیا وہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی توفیق دے دی۔ پوری کائنات اللہ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ اب انسانوں کے سامنے یہ کائنات رکھے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا کام ہے؟ میرے حکم کے آگے جھکے ہوئے رہو۔ جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ جن لوگوں کے لیے نجات و انعامات ہیں اس میں فرمایا گیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہ کے حکم کے آگے جھکنے والے مرد اور عورتیں، سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ نے۔
جھکنا کس کے آگے ہے؟ کس کے آگے جھک رہے ہیں؟ ذرا بیانہ بھی سننا اچھے طریقے سے، ورنہ ان لوگوں کا حال بڑا عجیب ہے، مردوں کچھ بولے عورتوں کو نہیں بولے، بولتے ارے یہ دونوں کے واسطے ہے، دونوں کے واسطے لے جاتے نا۔ کوئی سی بھی چیز، چاول لے کے گئے، یہ عورت کی پوٹلی یہ مرد کی، ایسا لے جاتے کہ یہاں بھی دین کی باتیں جو سناتے دونوں کے واسطے رہتے ہو، تو خالی ان کے واسطے ہمارے واسطے نہیں ہے بول کے نہیں سمجھنا، مگر توجہ دلانے کے لیے بول رہا ہوں۔ کس کی سن رہے ہیں، کس کی نہیں سن رہے ہیں؟ جس نے جسم دیا، جس نے جان دی، جس نے طاقت و قوت دی، جس نے صلاحیت دی، جس نے زندگی کا سامان دیا، جس نے ہوائیں چلائیں، جس نے بارشیں برسائیں، جس نے غذائیں اگائیں، جس نے لباس عطا فرمایا، اسی اللہ کی نافرمانی جا رہی ہے۔ اور جن لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں بولے ایسا سننا شروع کر دے۔ نوجوانہ فلموں میں کام کرنے والے، ناچنے گانے والے جو نوجوان رہتے، ان کو دیکھ کے ان کے اسٹائل پہ زندگی گزارنا شروع کر دیے۔ عورتیں شادی خانوں میں یہاں وہاں جا کے اس کا میک اپ دیکھ کے، اس کا میک اپ دیکھ کے، اس کا ڈیزائن دیکھ کے، اس کا ڈیزائن دیکھ کے، جس کی اس کا بننا سنورنا دیکھ کے، اس کا بننا سنورنا دیکھ کے، یہی شروع کر دیا سب کے سب۔ اور ہمارے بھائیاں تو آج کل بعض دینی دعوت کے نام پہ بھی وہ ٹیبلوں کے اوپر بٹھا کے افطار کرا دے رہے ہیں رمضان کا، کھڑے کھڑے کرنا، کیا کہ بولتے اسے بفے سسٹم کہتے۔ کس کی سن رہے ہیں بھائی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے پوری دنیا انسانیت کے واسطے رہبر بنا کر بھیجا، اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کے طریقے زندگی کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ان کی زندگی میں ہے بہترین نمونہ۔ اب یہ زمانہ میں ہم لوگ تحقیقات شروع کر دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یہ بات منسوب ہے، صحیح ہے نہیں ہے، اور جس کی جانب میں منسوب ہونا ہی نہیں ہے، یورپ سے آیا، مغرب سے آیا، انگریز سے آیا، دشمنان اسلام سے آیا، قبول کر لیتے چلے جا۔ دین کے نام سے کچھ آیا تو نہیں دیکھنا چاہیے صحیح ہے کہ نہیں ہے، فیشن کے نام سے آیا تو آنکھ بند کرنا اور لے لینا چاہیے۔ یہ مزاج بن گیا اس زمانے میں۔ تو خیر مجھے صرف یہ سنانا مقصود تھا کہ دیکھو اللہ جل شانہ کے علم میں ہم لوگ تھے، ہمارے پاس میں کچھ نہیں تھا، اسی واسطے ہمارے حضرت نے فرمایا کچھ نہیں ہو، کچھ نہیں ہو، کچھ نہیں، یا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، خود بھی کچھ ہے خیال آدمی، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، سب ان کا ہے۔ ان کا ہے تو ان کے حساب سے استعمال کرنا، چیز ان کی ہے، اپنی مرضی چلا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پہلی بات تھی کہ تمہارے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا، وَلَمْ تَكُ شَيْئَةٌ، لم یکن شیئا مذکورا تھے، هل اتى على الانسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو فرمایا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، میں نے تمہیں پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ تو یہ سب کچھ کس کا ہے بھائی؟ یہ یاد رہنا ضروری ہے۔ دیکھو زبان پہ رہنا الگ ہے، دماغ میں رہنا الگ ہے، دل میں رہنا الگ ہے۔ فائدہ کس سے ہوتا؟ زبان پہ رہنے سے ہوتا، دماغ میں رہنے سے ہوتا، دل میں رہنے سے ہوتا۔ بازار میں اچھے قسم کا بیج لے کے آئے، سب سے مہنگا بیج لا کے اس کو مٹھی میں پکڑ لیا، دیکھ رہے ہیں
ملک کا نکل رہا نہیں، نکل رہا نہیں، نکل رہا نہیں، نکل رہا نہیں، نکلتا کئی کو ہاتھ میں ہے۔ دوسرے صاحب کیا کرے، بہترین قسم کا بیج لے کے آئے، گھر میں مخمل کا کپڑا تھا، اس میں لپٹ کے چاندی کی ڈبی میں رکھ دیا، روزانہ جا کے کھول کے دیکھ رہے ہیں نکلا کہ نہیں نکلا، نکلا کہ نہیں نکلا۔ نکلتا؟ ہم لوگ دین کی جتنی باتیں سن رہے نا، یا ہاتھ میں پکڑ لے کو ہیں یا مخمل کے کپڑے میں لپٹ لے کو ہیں۔ وہ بیج کو لے جا کے زمین میں ڈالنے کا تھا، ایسے یہ دین کی بات لے جا کے دل میں بٹھانے کا تھا۔ دین کی بات کا بیج بونے کی جگہ دل ہے، جب اس میں جاتا ہے تو پھر اس کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوتے۔ تو ذرا اپنا جائزہ لے لینا چاہیے، سب کچھ ان کا دیا ہوا ہے۔ اسی کو حضرت نے بھی فرمایا، ہمارے حافظ غیاث صاحب نے سنایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہرگز منہ مت موڑیے، اللہ جل شانہ کی خوشی کا راز اسی میں چھپا ہوا ہے۔ ان کی ہمارے لیے کوئی نہیں ہے آئیڈیل اور نمونہ۔ ہماری نظر بہت اعلیٰ نظر ہے، ادنا نہیں ہے کہ ادنا چیز پہ جا کے ٹک جائے۔ اپنی نظر کیسی بناؤ، اعلیٰ ہے کہ ادنا؟ ارے بھئی ایک آدمی گیا پھٹا ہوا کپڑا خرید کے لایا، دوسرا آدمی گیا پرانا کپڑا خرید کے لا لیا، تیسرا آدمی گیا بالکل دھاگے برابر لگے ہوئے بھی نہیں ہیں، جی ہے وہ خرید کے لے کے آ گیا۔ اور ایک صاحب گئے جو جا کے سب سے بہترین قسم کا نفیس قیمتی شاندار بنا ہوا کپڑا کون سا ہے وہ لے کے آ گیا۔ تو یہ چاروں میں کس کی نظر اچھی ہے؟ کس کی نظر اچھی ہے جی؟ چوتھے والے کی نا۔ مشرق سے ایک تہذیب آ گئی، ہماری نظر جم گئی، مغرب سے ایک تہذیب آ گئی، ہماری نظر جم گئی، یہودیوں سے ایک تہذیب آ گئی، ہماری نظر جم گئی، نصرانیوں سے ایک تہذیب آ گئی، ہماری نظر جم گئی۔ ہماری نظر ایسی ناقص نظر نہیں ہے، ہماری نظر اس چیز پر ہوتی ہے جو چیز آسمانوں سے آئی، اس چیز پر ہے جس کا انتخاب اللہ جل شانہ نے پوری کائنات میں سب سے برتر شخصیت ہونے کی حیثیت سے کیا ہے، ان سے افضل و اعلیٰ پوری مخلوق میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہماری نظر وہاں ٹکے گی، ان پر تھوڑا ہی ٹکے گی۔ وہ دیکھے تو سمجھ میں آنا ہے نا کس کو چنا ہوا ہے جو ہے، تم کس کو چنے ہوئے، اپن دیکھ لینا، میں کس کو چن لیا بھائی۔ ایک چیز آسان ہو جائے گی اگر ہم کو یہ بات یاد رہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو ایک معلوم کی صورت میں حق تعالی جل شانہ کے علم میں تھا، جس کو اپنے سلسلے کے اصطلاح میں کہتے ہیں صور علمیہ، اس صورت میں تھا میں۔ اب اس کے اوپر جتنی عنایتیں سب ان کی ہیں، آثار کی، افعال کی، صفات کی، وجود کی تمام عنایتیں ان کی ہیں۔ بس ان کو مان کر انہوں جو کرو بولے وہ کرنا، جو نہیں کرو بولے وہ نہیں کرنا۔ یہ کرنے نہیں کرنے کا جو اختیار ہے، اس اختیار میں سے دیے ہوئے اختیار کو صحیح رخ پر استعمال کرنا۔ اتنا سبق یاد رہیں گا بھائی؟ باقی مزید تفسیر تشریح تو آپ لوگ سنتے ہی رہے ہوں گے، ہر چار جمعے کو سن رہے ہوں گے، انشاءاللہ آئندہ بھی سنتے رہیں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو علم صحیح عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ 9:45 کو ختم ہوتا سنا، 10 بجنے کو آ رہا، تو ایسی صورت میں ساتھیاں بولیں گے ہر
ارے نکو بھائی بس میرے کو جانا ہے، تو لوگوں کیا 2 منٹ میں جائیں گے، گھر میں بیٹھ جائیں گے. اللہ کے بہت خوشی کی بات ہے، بڑی مسرت کی بات ہے کہ محبوب نگر کے احباب کے لیے اللہ پاک نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہر ہفتہ ان کو مجلس اصلاح و تصوف میں شرکت کرنے کی سعادت مل رہی ہے. یہ حضرت مولانا شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے. حضرت نے اپنے اس دنیا سے گزرنے سے کئی برس پہلے مجھ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اس وقت میں مجلس میں جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ اس سے بہت بڑی تعداد میں یہ مجلس چلے گی. حضرت نے کئی برس پہلے اپنی حیات میں فرمایا تھا. شاید انہیں کی حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ اور فیضان ہے. اللہ جل شانہ ان کے بچوں کو بھی مزید ترقیات سے نوازے پروردگار. آپ غنیمت جانیے اس سلسلے کو، استفادہ کیجئے اس سے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آ رہا ہے تو دلچسپی سے آ گئے، کوئی باہر سے نہیں آ رہا ہے تو دلچسپی سے نہیں آئے. یہ معاملہ ایسا کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں کرتے. حیدرآباد سے آیا بریانی بنانے والا تو بھاگ رہے ہیں، محبوب نگر والا بنا دیا تو نہیں جا رہے ہیں. کہیں دیکھا ہے صاحب؟ دیکھا ہے کیا؟ بریانی تو بریانی ہے. اب وہ بریانی بنایا حیدرآباد والا، وہ بریانی بنایا محبوب نگر والا، اس میں کیا ہے بھائی؟ دین کی بات دین کی بات ہے، اللہ رسول کی بات اللہ رسول کی بات. اس لیے پابندی سے ہر ہفتہ مجلس میں حاضر ہو کر بھرپور استفادے کا اہتمام کرنا ہے، اور ہر ساتھی کو اپنا اپنا جائزہ لیتے رہنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. باقی کیا معمول ہے بیٹے، ہمیشہ کا کرا دے. ربنا لك الحمد ولك الشكر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله.